ورتل القرآن ترتیلا۔ ہماری یوٹیوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں سورۃ العلق۔ آئیے پڑھتے ہیں اور تجوید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ اقرأ اقرأ، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے اور قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے اور را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، را کو پر کر کے پڑھیں گے اس را کو، اور خا کو پر کر کے پڑھیں گے، قاف کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ پر یعنی موٹا، منہ بھر کے پڑھتے ہیں اس کو۔ اور جب اس پر وقف کریں گے قاف پر، قاف کو ساکن کریں گے تو اس کے اندر قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے۔ خلق الانسان من علق، خا کو پر، قاف کو پر، اور انسان غنہ کریں گے، غنہ یعنی اخفا، یہ والا اخفاء حقیقی۔ اخفا کو خیشوم سے ادا کرتے ہیں، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ خلق الانسان من علق، من علق، نون ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے، حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے اس کے اندر اظہار ہوگا، من علق۔ اور قاف کے اندر قلقلہ کریں گے، چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں تو قلقلہ کریں گے اور قاف کو پر بھی کریں گے۔ اقرأ وربک الاکرم، قاف کو پر، را کو پر، اور قاف کے اندر قلقلہ بھی ہوگا۔ قاف قا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں، جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کے اندر قلقلہ بھی ہوتا ہے، قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، را کو پر، اور اسی طرح سے اس را کو بھی پر۔ الذی علم بالقلم، الذی، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، بالقلم، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، پر یعنی موٹا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان غنہ، اخفا، اخفاء حقیقی، ابھی ہمیں بتلایا ہے اخفاء حقیقی خیشوم سے ادا کیا جاتا ہے۔ انسان ما لم يعلم، ما لم يعلم، میم ساکن کے بعد یا ہے تو اس کے اندر اظہار ہوگا۔ کون سا اظہار؟ اظہار شفوی، اظہار میم ساکن، یہ یہاں پر موجود ہے، اظہار میم ساکن، یہ اظہار حلقی ہے، یہ نون ساکن اور تنوین میں ہوتا ہے، یہ میم ساکن کا اظہار ہے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ ما لم يعلم، اور یعلم، اس کے بعد جب ہم آگے ملا کر کے پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی اظہار کریں گے، یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد کاف ہے تو اس کے اندر بھی اظہار ہوگا، اظہار شفوی۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا، الف حرف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے دوسرے لفظ میں، تو اس کے اندر کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل، مد منفصل، یہ والا مد، مد منفصل اور متصل دونوں کی مقدار ایک ہی ہوتی ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے۔ ان الانسان، ان غنہ ہوگا، حرف غنہ، انسان، سیم جو اوپر بتلایا ہم نے اخفاء حقیقی، اس کے اندر بھی اخفاء حقیقی ہوگا۔ لیطغی، طا کو پر کریں گے اور طا کے اندر قلقلہ بھی کریں گے اور غین کو پر کریں گے۔ اور دیکھیے اگر ہم آگے وصل کر کے پڑھیں گے، یعنی یہاں ٹھہریں گے نہیں، تو چونکہ آگے حمزہ ہے اور حرف مد کے بعد جب حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر مد منفصل ہوتا ہے۔ اگر وقف کریں گے تو مد ہوگا اس کے اندر مد اصلی، یعنی صرف ایک الف کھینچیں گے،
और अगर हम यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे मिला करके पढ़ेंगे तो फिर इसके अंदर मद्दे मुनफसिल होगा और इसको 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ तक खींच सकते हैं। नून साकिन है और उसके बाद रा है, तो इसके अंदर इदगाम होगा, इदगाम ताम। ये यहाँ पर हमने लिखा है इदगाम ताम यानी बिला गुन्ना, इसके अंदर गुन्ना नहीं होता है। और रा को पुर करके पढ़ेंगे, गैन को पुर करके पढ़ेंगे। और हमने देखिए ये इसको कलर दिया है मद वाला, मद्दे मुनफसिल वाला। ये नून के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर अलिफ के कायम मकाम होता है, तो लिहाजा यहाँ खड़ा जबर हर्फ मद्दा है यानी अलिफ के कायम मकाम है, और उसके बाद हमजा है दूसरे लफ्ज में। तो अगर हम यहाँ पर आयत नहीं लगाएंगे तो वो मद्दे मुनफसिल होगा जो अभी हमने यहाँ बतलाया है लयतगा के अंदर, ठीक है। अगर वफ नहीं करेंगे, वस्ल करेंगे तो 1 अलिफ खींचेंगे, इसके अंदर मद्दे असली होगा। और अगर वस्ल करें, मिला करके पढ़ेंगे तो फिर इसके अंदर मद्दे मुनफसिल होगा, यानी इसको 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ तक खींच सकते हैं। 1 अलिफ की भी गुंजाइश है इसके अंदर। और वफ अगर करेंगे फिर तो 1 अलिफ इसको खींचा ही जाएगा। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, इन्ना हर्फ गुन्ना, रापुर, और ये राबिपुर, जीम के अंदर कलकला, जीम साकिन है, इसके अंदर कलकला है। रुजआ अभी जो यहाँ इस्तगना में बतलाया है और लयतगा में बतलाया है वो यहाँ है कि अगर वफ करेंगे तो मद्दे असली होगा, सिर्फ 1 अलिफ खींचेंगे। और अगर वस्ल करेंगे तो चूंकि हर्फ मद के बाद जो है हमजा है दूसरे लफ्ज में, तो लिहाजा इसके अंदर फिर मद्दे मुनफसिल हो जाएगा। रापुर करेंगे, रा को पुर पकड़ के पढ़ेंगे। यन्हा, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हा है तो इजहार हल्की होगा। अब्दन इज़ा सल्ला, बा के अंदर कलकला करेंगे, ठीक है। और दाल के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से हमजा है तो लिहाजा इजहार हल्की होगा, ठीक है। इज़ा सल्ला, इसके अंदर भी अभी वही मद है जो ऊपर हमने बतलाया है कि अगर वफ करेंगे तो मद्दे असली 1 अलिफ खींचेंगे, और अगर वस्ल करेंगे तो फिर मद्दे मुनफसिल हो जाएगा चूंकि हमजा है। अरअयत इन कान अलल हुदा, अरअयत, रा को पुर, इन कान, नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से काफ है तो इख्फा होगा, इख्फा हकीकी। इसके अंदर गुन्ना करके पढ़ेंगे, नाक के बासे से यानी खैशूम से अदा करेंगे। कान अलल हुदा, हुदा वफ करेंगे तो सिर्फ 1 अलिफ खींचेंगे, मद्दे असली होगा। और वस्ल करेंगे तो फिर मद्दे मुनफसिल हो जाएगा, फिर इसको 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ तक खींचेंगे। औ अमर बित्तक़वा, अमर, रा को पुर करके पढ़ेंगे। बित्तक़वा, काफ को पुर भी करेंगे और काफ के अंदर कलकला भी करेंगे। और वाव के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर अलिफ के कायम मकाम होता है। वफ करेंगे तो सिर्फ 1 अलिफ खींचेंगे और मद्दे असली पाया जाएगा। और अगर वस्ल करेंगे तो फिर मद्दे मुनफसिल हो जाएगा, फिर 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ तक इसको खींचेंगे। अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला, रा को पुर करके पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से काफ है तो इसके अंदर इख्फा होगा, इख्फा हकीकी, इसके अंदर गुन्ना करेंगे। कज़्ज़ब वतवल्ला, कज़्ज़ब नरमी के साथ जबान की नोक को सनाउलिया के किनारे पर लगाएंगे। कज़्ज़ब, इसके अंदर जरा भी सख्ती नहीं होगी, कज़्ज़ब नहीं पढ़ेंगे बल्कि नरमी के साथ। कज़्ज़ब वतवल्ला, वतवल्ला वही है जो ऊपर बतलाया हमने कि वक्फ करेंगे तो मद्दे असली और वक्फ करेंगे मद्दे वस्ल करेंगे तो मद्दे मुनफसिल। अलम यअलम बिअन्ना अल्लाह यरा, अलम यअलम, मीम साकिन के बाद या है तो इसके अंदर इजहार होगा, इजहार मीम साकिन, इसको इजहार शफवी भी कहा जाता है, इजहार मीम साकिन। अलम यअलम बिअन्ना अल्लाह यअलम, ये मीम साकिन है और इसके बाद बा है तो इसके अंदर कौन सा इख्फा होगा, इख्फा शफवी। इसको इख्फा मीम साकिन भी कहा जाता है, इख्फा यानी मीम साकिन का इख्फा, और दूसरा नाम इसका इख्फा शफवी, इसके अंदर भी गुन्ना होता है। अलम यअलम बिअन्ना अल्लाह यरा, अन्ना हर्फ गुन्ना,
اور اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، لئن لم نون ساکن اور اس کے بعد لام را کے جو دو حرف ہیں ادغام تام کے، لام را میں سے یہ لام ہے تو نون ساکن کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ادغام تام ہوتا ہے۔ یہ ادغام تام یعنی ادغام بلا غنہ، اس کے اندر غنہ نہیں ہوتا، پورا ادغام کر دیتے ہیں۔ لئن لم اصل کیا ہے لئن لم، لیکن ادغام کریں گے تو نون کو لام سے بدل دیں گے فوراً، لئن لم ینتہی، میم ساکن کے بعد یا اظہار میم ساکن اظہار شفوی، ینتہی نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا تو اخفا ہوگا، اخفا حقیقی، لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا، عین کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا قلب، قلب، اور اس کا نام دوسرا ہے اقلاب، قلب یا اقلاب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، قلب اقلاب۔ تو 2 زبر کو 2 نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آتا ہے تو قلب ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے، اخفا میم ساکن، اخفا شفوی یہ والا، اخفا میم ساکن، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو پھر قلب ہوتا ہے۔ تو یہاں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں کیا ہوگا قلب ہوگا، قلب کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لنسفعا بالناصیہ، نون حرف غنہ اس کے اندر غنہ ہوگا، ناصیہ بالناصیہ، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، بالناصیہ، یہ گول تا ہے، ہم نے پہلے بھی بتلایا ہے، پہلے بتلا چکے ہیں، گول تا کے اوپر جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، اس کو وقف بالابدال کہا جاتا ہے، بالناصیہ اس طرح پڑھیں گے، بالناصیت نہیں پڑھیں گے، تو گول تا جہاں بھی ہوگا تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے تو اس کو وہ وقف بالابدال کہا جاتا ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، صاد کو پر اور تا کے نیچے 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے تو اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور کاذبتن کے تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے تو لہذا اس کے اندر کون سا اظہار ہوگا، اظہار حلقی، یہ والا اظہار حلقی، اورنج کلر دیا ہے ہم نے اس کو۔ خاطئہ، خا کو بھی پر، الف کو بھی پر، طا کو پر، فلیدع نادیہ، دال کے اندر قلقلہ، سندع الزبانیہ، دال کے اندر قلقلہ، کلا لا تطعه واسجد واقترب، کلا لا تطع، دھیان سے پڑھیں گے، پہلے تا ہے اس تا کو باریک پڑھیں گے، پھر طا ہے اس کو پر کر کے پڑھیں گے، تا کے اندر صفت استفال اور طا کے اندر صفت استعلا یعنی بلندی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، تطع، کلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد دال کے اندر قلقلہ، واقترب قاف کے اندر قلقلہ اور پر بھی کریں گے قاف کو، واقترب با ساکن تو با کے اندر قلقلہ ہوگا۔ تو یہ رہا آج کا سبق، چونکہ سورت لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے ہم ذرا تیزی کے ساتھ تھوڑا اسپیڈ سے پڑھائیں گے، آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے اسکرین ہے اور اسکرین کے اوپر یہ پورا پیج ہے اور اس کے اندر تمام قواعد کو سمجھا گیا ہے، آپ اطمینان سے زوم کر کے اسکرین کو دیکھیں اور کلر کو ملائیں اور کلر کو ملا کر کے تجوید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کوئی صورت لے کر کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔